چاچے خالواں نو تحفے کیوں دے رہے ہیں؟ ہماری بیٹی کا گھر بس جائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا اگر اتنا خرچہ کر کے بیٹی کو گھر میں بٹھانا تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ کہنے لگا حافظ جی میں تے سمجھ نہیں جے لگ دی۔ میں کہ میں سمجھا دینا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تیرا اخلاق اچھا نہیں، تیرا اگر تیرا بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہوتا تو تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے، بیٹی کو گھر نہیں بٹھا سکتے۔ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ میاں بیوی راضی تھے، وہاں قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو کہتا ہے میرے سسرال والے بیوی نو بھیج دے نہیں۔ میں نے کہا میں تجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں۔ تیار ہو جھلک دیکھنے کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے وہ مکہ معظمہ میں ہے۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے اور میرے آقا کے نکاح میں ہے، ہماری ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، میرے نبی کی جتنی بیویاں ساری مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کی کیا ہے؟ ہماری اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو سفیان اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ سفر کرتے ہیں۔ جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں میری بات سمجھ رہے ہوں گے، جو نہیں جا چکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کا سفر کیسا تھا اور مکہ معظمہ مدینہ شریف کے درمیان سفر کتنا مشکل ہے۔ باپ سفر طے کر کے جب بیٹی کے گھر پہنچتا ہے تو جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ اونچی بولو۔ اندر سے بیٹی کہتی ابا ذرا باہر ہی کھڑے رہنا، میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، ارے عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ بچھڑا ہوا باپ باہر کھڑا ہو اور بیٹی دروازہ نہ کھولے۔ کیسا پیار دیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ باہر ہی کھڑا ہے، دروازہ نہیں کھول رہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، ملاقات کر سکتی ہو۔ اپنے باپ سے ملاقات، دروازہ کھلا ہے۔ ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہوئے، لگا بستر پر بیٹھنے۔ بیٹی کہتی ابا ٹھہرو ذرا، ابا ذرا ٹھہرو۔ وہ رک گئے، بیٹی کیا بات ہے؟ بیٹی نے آگے بڑھ کے بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تم نے اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں اور یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا، تو نے اچھا کیا اس کو طے کر دیا۔ بیٹی چلا اٹھی، کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا۔
آج حالت کیا ہے؟ نہ میاں کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہے، نہ بیوی کو میاں کے حقوق کا پتہ ہے. ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے. مرد چاہتا ہے یہ میری لونڈی بن جائے، وہ چاہتی ہے میرا یہ غلام بن جائے. میں تو کہتا ہوں اگر دونوں ہتھیار ڈال دیں کہ ہماری مرضی نہیں چاہیے گی، اب مرضی سرکار کی چلے گی، دیکھو پھر گھر آباد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں ایک مثال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا پیر غلام سرور ساکی صاحب، ماشاء اللہ. حضرت صاحب میں نا ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میں نے ایک نسخہ بتلایا. میں نے کہا یار جو بندہ تنگ دست ہے، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، آسانی چاہتا ہے، رزق میں فراوانی چاہتا ہے، تو وہ 3 کام کر لیا. کہہ رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض ہوتے ہیں یار میں تنگ دست بڑا ہوں، قرض کے بوجھ کے بھی نیچے بھی دبا ہوا ہوں، اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میری تنگ دستی دور ہو جائے، قرض اتر جائے، اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے. لیکن بات نہیں بن سکی. جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. اگر آپ اجازت دو تو میں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر جاؤں. چھوٹا سا نقطہ. ہائے 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 ہائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لہذا ہمیں کا خالق مالک ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے. جب وہ میرے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے پھر مجھے درباروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے سنی بیچارے بھولے والے کہنے یار گالتے صحیح کرتا وے، یار قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سناندا وے، یار ایسی کوئی گالتے ہے وے. پٹری سے نیچے اتر جاتے ہیں. خدا را اپنے سنیوں کا دامن نہ چھوڑو، سنی علماء کرام کے پاس بیٹھو. اب مجھے یہ بتلاؤ جب وہ صحابی سرکار کے پاس آیا ہے تو سرکار نے اس کو یہ فرمایا کہ اللہ تیرے بھی قریب ہے، میرے بھی قریب ہے، میرے پاس کیوں ہے، جاؤ جا کے رب سے مانگو. کوئی مائی کا لال مجھے بتلائے تو صحیح. ارے قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ زیادہ سمجھ رہا ہے یا تو زیادہ سمجھ رہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو بھائی ڈیلا نکل آیا ہے، وہ ہاتھ پہ رکھ کر لا رہی ہے سرکار، اس کو بھی شفا دے رہے. اگر بازو کٹا رہا ہے سرکار لعاب دہان لگا کے بازو سے ہی کر رہے ہیں. اچھا جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یار سچی بات کرنا، مسجد میں بیٹھے ہو جب یہ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اچھی بولو یار. تو شفا دینے والا تو شاہ رگ سے نہیں ہے، کیوں ڈاکٹروں کے پاس جا کے ٹیکے لگوا رہا ہے؟ یار اس کو شرک یاد نہیں آ رہا. مقدمہ فاصلہ وکیل کے پاس جا رہا ہے، وہ لاکھوں روپیہ فیس لے کے بھی طریق سے پھر بھی نہیں آتا.
ارے وکیل تو تیری شان حق سے زیادہ قریب ہے، کیوں وکیلوں کے پاس دلیل ہو رہا ہے؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اس وقت شرک یاد نہیں آتا؟ نہیں حافظ صاحب، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر دوائی دے کے ٹھیک کرتا ہے اور اللہ کے ولی کی نگاہ ہو جائے بندہ صحیح ہو جاتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا جی میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ بھی تکلیف ہے، آدھا گھنٹہ لا کے انہیں تکلیفاں دسیاں، آخر کہہ رہا پیر جی میرے واسطے دعا کرو۔ کیا کرو؟ پیر صاحب نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ایسے کر دیا، جا بترا۔ وہ مرید بیٹھے کرنے حضرت جیوں نے آدھا گھنٹہ لا کے دکھڑے سنائے، تسی اینی دیر چ رب کو منگیا کیجئے۔ فرمایا رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے، رب دیکھتا ہے ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے۔ آپ کہیں گے حافظ جی آیت تو ہے، پھر اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو مطلب بتلاؤں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے زیادہ۔ اب یہ نقطہ بڑے غور سے ذرا سننا، بڑے غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ہی قریب نہیں، وہ ہر ایک کے قریب ہے۔ وہ مسلمان کے بھی قریب ہے اور کافر کے بھی، وہ مشرک کے بھی، وہ مرتد کے بھی، وہ ہندو کے بھی، وہ سکھ کے بھی، وہ یہودی کے بھی، وہ نصرانی کے بھی۔ رب تعالیٰ سب کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ میں پھر بات رپیٹ کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب۔ آپ نے یہ عجیب بات آپ نے کر دی، رب قریب ہے اور ہم قریب نہیں ہے۔ اور بھائی اگر ہر بندہ رب کے قریب ہوتا تو پھر رب تعالیٰ یہ کیوں فرماتا یتقرب الی بالنوافل، فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔